کوئی اولاد کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان، صرف ایک عمل کی عادت ڈال لیں، کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ عمل خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، استغفار کرنا سیکھ لو، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور فرمایا، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کرنے کی برکات اور فضائل کہ اگر آپ استغفار کثرت سے پڑھیں گے تو آپ کو کیا کیا انعام ملیں گے۔ لگتا ہے دنیا کی ساری بھلائیاں اور ساری نعمتیں اللہ پاک نے صرف ایک استغفار کرنے میں چھپا رکھی ہیں۔ ایک شخص حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، بولا، حضرت بہت گناہ گار ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا، استغفار کرو۔ اور ایک دوسرا آدمی آیا، بولا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا، استغفار کرو۔ پھر ایک آدمی آیا، حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا ہے، دعا کریں کوئی اسباب بن جائے رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے۔ فرمایا، استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، بولا، حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے۔ فرمایا، استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا، بولا، میرا باغ ہے، دعا کریں کہ پھل زیادہ لگے۔ اس کے جواب میں بھی آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے۔ فرمایا، استغفار کرو۔ اب سننے والے حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات، مختلف فریادیں لے کر آئے، سب کے لیے ایک ہی جواب۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو، یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، یہ جواب تو خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ ان تمام مسائل کا حل ایک بتلایا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو سب سے پہلے تو استغفار کی کثرت کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری زمین سے چشمے جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لازم الاستغفار، جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دکھ سے نجات کا راستہ بنائیں گے اور ہر مشکل سے نکلنا آسان کر دیں گے، اور ہر ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران، اور ایسے لوگ جب کوئی کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو؟ اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار بھی نہیں کرتے، اور وہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی جزا بخشش ہے، ان کے رب کی طرف سے، اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ گناہ کرنے سے رک گیا اور استغفار کیا تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر استغفار کے بغیر دوبارہ گناہ میں پڑ گیا تو اس نقطہ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل پر غلاف سا بن جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس آیت میں فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تو نے مجھے پکارا اور مجھ سے امید قائم کی ہے، میں نے تجھے سابقہ حالت، معصیت وغیرہ کو معاف کر دیا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا،
اور مجھے تیرے معاف کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس روئے زمین کے برابر بھی خطائیں لے کر آئے گا، صرف میرے ساتھ شرک اور کفر نفاق نہیں کیا ہوگا، تو میں روئے زمین کے برابر تیری بخشش کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے رب، مجھے تیرے غلبہ کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے غلبہ اور جلال کی قسم، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو مٹا کر ایسی قوم لے آئیں گے جو گناہ بھی کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے رہیں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، تو اس کو چاہیے کہ اس میں کثرت سے استغفار کرے، جس کے اس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو جائے گا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور جنت میں آسانی سے وہ داخل ہو سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری عادت یہ تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی حدیث سنتا تھا، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا مجھے اس سے نفع عطا فرماتے، میں نفع اٹھاتا تھا، اور جب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا تو میں اس پر حلف لیتا تھا، جب وہ حلف دیتا تو میں اس حدیث کی تصدیق کرتا تھا۔ چنانچہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، اور حضرت ابو بکر نے سچ ہی کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے، پھر وہ اچھی طرح سے وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور ایسے لوگ جب کوئی گناہ کا کام کر گزرتے ہیں جس میں گناہ کی بات ہو یا اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ہمیں کون سے کلمات پڑھنے چاہیے؟ صرف استغفر اللہ اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یہ کلمات کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ مارکہ جہاد کی صف سے ہی کیوں نہ بھاگا ہوا ہو۔ مطلب اتنا بڑا گناہ گار، اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے۔ استغفار پڑھنے کی عادت بنائیں، اپنے لیے بھی دعا مانگیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر ہماری کوشش آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔